وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح قید کیا جا سکتا ہے، کس طرح پکڑا جا سکتا ہے، کس طرح گھیرا جا سکتا ہے۔ تو اب نام لیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہم اکارڈ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود، کرسچنوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے ایک جیسا مقام رکھتے ہیں۔ تو ایک ایسا معاہدہ کیا جا رہا ہے جس کو ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تینوں جو مذاہب ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی ریاست کو امن بخشا جائے، کیونکہ اسرائیل کی ریاست چاروں طرف سے مسلمانوں سے گھری ہوئی ہے۔ سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان پہ کیا دباؤ ہے اور پاکستان کو کس طرح اس میں گھیرا جا رہا ہے اور دباؤ لایا جا رہا ہے۔ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہی ایک معاہدہ ہے۔ اس کے بارے میں دوستو بات کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے مقاصد ہیں جو حاصل کرنے کے لیے تگودو کی جا رہی ہے۔ جی تو دوستو، ابراہیم اکارڈ یا ابراہم اکارڈ میں سب سے جو مین کردار ہے وہ امریکہ کا ہے۔ امریکہ ہمیشہ، جیسے آپ کو معلوم ہے، وہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتا ہے۔ جس طرح اسرائیل مسلمانوں کے درمیان گھرا ہوا ہے اور ہر وقت جنگی ماحول میں رہتا ہے، تو اسرائیل کو سلامتی، اس کا امن بحال کرنے کے لیے 2020 میں ایک معاہدہ کیا گیا جس میں چند عرب ملک شامل تھے، جس میں بحرین تھا، جس میں سوڈان تھا اور مراکش تھا۔ ایک معاہدہ ہوا جس کو ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا۔ جیسے ہی ابراہم اکارڈ میں مختلف ممالک شامل ہوں گے، جس میں شام ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، UAE ہے اور سعودی عرب ہے، وہ ایسے ملک ہیں جو اس کو بالکل نہیں مان رہے۔ اس میں ایک پاکستان ہے، جبکہ پاکستان میں بہت سارے اس وقت صحافی جو کہ ابراہم اکارڈ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو ہونے والے فائدوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کچھ تو اس انتہا پہ چلے گئے ہیں کہ ہمارا دشمن بھارت ہے، اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل ہمارا ہمسایہ نہیں ہے، تو کیا ہم غزہ اور فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کے خون پہ سودا کریں گے؟ ایران اس معاہدوں کو بالکل نہیں مان رہا، لیکن کیا پاکستان اس کو مانے گا؟ تو بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم سے پابندیاں اٹھائی جائیں، جس میں شام ہے، لبنان ہے۔ وہ حالیہ رپورٹس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہمارے سے پابندیاں اٹھاتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان بھی شاید ان ممالک میں شامل ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ ریلیکسیشن دی جائے، تو ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس میں چلے بھی جائیں تو کیا حرج ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، اسرائیل کو ہم تب مانیں گے جب فلسطینیوں کی آزاد ریاست قائم ہوگی۔ اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو فلسطینی ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، غزہ میں موجود مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو عرب ملکوں کی ترجیحات سے نکال کے ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے۔ امریکہ خطے میں اسرائیلی مفادات کے مطابق چیزوں کو ری الائن کر رہا ہے۔ ایران، ترکی، قطر، پاکستان ایک طرف اور پورا عرب ایک طرف۔ حالات و واقعات کے مطابق اگر یہ اکارڈ ہو جاتی ہے اور اس کو وہ 4 ملک جو نہیں مان رہے، جس میں یمن بھی شامل ہے، جس میں ایران، ترکی، پاکستان، یہ ملک اور قطر بھی شامل ہے، اگر یہ نہیں مانتے، اسرائیل کے ہمسایہ ملک اس کو مان لیتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا کہ مسلمان ملکوں کے درمیان دراڑ آ جائے گی، آپ کی OIC ختم ہو جائے گی۔ زمینی حقائق کے مطابق اسرائیل نے معاہدے کے باوجود مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کا قیام نہیں روکا۔ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی پر اسرائیلی پالیسی میں کوئی لچک نہیں دکھا رہے۔ ان کے مطابق مسجد اقصی کی بنیادوں میں اب بھی ہیکل سلیمانی کی باقیات ہیں۔ پاکستان کا کردار یہ ہے کہ پاکستان نے بننے سے اب تک اسرائیل کو کبھی نہیں مانا۔ ہم ہمیشہ پاکستانی اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست کہتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب عمران خان صاحب کو اس بارے میں بریفنگ دی جا رہی تھی تو میں وہاں موجود تھا، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قائد اعظم کا جو اصول ہے اسرائیل کو لے کے، ملک اسی پہ عمل پیرا ہوگا۔ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ابراہم اکارڈ کو مان لیتے ہیں تو آپ کے ریگستان سرسبز ہو جائیں گے، آپ کی انڈیا کے ساتھ دشمنی
کم ہو جائے گی، اقتصادی ترقی کی نئی منزلیں ملیں گی، آپ کو بہت زیادہ منڈیاں ملیں گی۔ اسرائیل اس حد تک کہ پاکستان کے ایک امبیسڈر کو کہہ چکا ہے کہ آپ ہمیں کھلے عام نہ مانیں لیکن آپ ہمارے ساتھ کاروبار تو کریں۔ اکارڈ بظاہر خطے میں امن کا ذریعہ لگتا ہے مگر فلسطین کے لیے انصاف نہیں بلکہ تنہائی کا پیغام ہے۔ اگر سعودی عرب اور دیگر بڑے ممالک اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو فلسطین کا مسئلہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ پاکستان نے ابھی تک اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا، بظاہر مستقبل قریب میں یہی صورتحال برقرار رہے گی، لیکن اگر بہت سے عرب ممالک جس میں ہمارے سارے ہمسایہ ملک بھی شامل ہیں وہ اس اکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان کے لیے کون سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے لیے کیا صورتحال ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں IMF کا بیل پیکج لینا پڑتا ہے، لیکن کیا، میرا سوال یہی ہے کہ کیا پاکستانی قوم فلسطینیوں کے بے گناہ خون کا سودا کرے گی؟ کیا ہم اپنے کاروبار کے لیے مظلوم فلسطینیوں کا خون بیچیں گے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔